لوگ ان کے قریب جا کے دودھ نہیں نکال رہے، جو کمزور ہیں ان سے دودھ نکال رہے، جو طاقتور جانور ہیں ان کے اوپر سامان رکھ کے لے کے نہیں جا رہے، جو کمزور ہیں ان کے اوپر لے کے جا رہے۔ میں نے دیکھا بڑی خوبصورت ایک پنجرا بنا ہوا ہے، کیج بنا ہوا ہے، اس کے اندر سے اچھی خوبصورت بیوٹیفل ایک وائس آ رہی ہے، لیکن میں جب اندر جھانک کے دیکھتا ہوں تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا، خالی ایک آواز آ رہی ہے۔ بہت تفصیلی خواب ہے، بہت بڑا خواب ہے، میرا پوائنٹ صرف پہلے کا ہے، اسی لیے میں پہلا بول۔ تو مولانا یہ میں جابر جیسا صحابی جو رسول کا اتنا کلوز صحابی تھا، پریشان ہو گئے، کہنے لگے مولا یہ کیا دیکھا میں نے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے آخری زمانے کا اسلام دیکھا، ہمارا پیریڈ کا آخری زمانے میں اسلام ہے جو تم نے گرین۔ اس کے بعد جابر کہتا ہے مولا اتنا خوبصورت یہ کپڑا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، اس میں سے ایک پیس کو کاٹ کے اپنے ساتھ رکھا، چلے گئے۔ دوسرا بندہ آیا، ایک پیس کو کاٹتا ہے چلے جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، پیسز کو کاٹتا۔ اتنا حسین اور خوبصورت کپڑا خراب ہو گیا دیکھنے میں، پہلے بہت اچھا تھا، اس کی پوری بیوٹی چلی گئی، یہ کیا ہے؟ تو کہا آخری زمانے کا اسلام ہے، یہ جو تم نے کپڑا دیکھا آسمان سے زمین تک، یہ اسلام ہے جو حسین و خوبصورت مذہب ہے، جس کے پہ عمل کرنے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ جو کاٹ کے جا رہے ہیں وہ آخری زمانے میں ہمارا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے کہ وہ لوگ وہ اسلام چاہیں گے کہ جو ان کو سوٹ کرتا۔ وہی بات آج آپ انصاف سے بولے کہ آج ہم کو وہی اسلام چاہیے جو ہم کو سوٹ کرتا، وہ اسلام نہیں چاہیے جو حسین نے اسلام دیا۔ ہم مانتے ہی نہیں۔ اگر امام کہہ دے کہ یہ اس پہ عمل کرو، ہم کو کرنا ہے، ہم کو کرنا نہیں ہے۔ مجھ سے کہا کہ مولانا کاسموپولیٹن سٹی میں ہم رہتے ہیں۔ اب آپ سوچو، اب آپ یہی ٹرمز ڈکٹیٹ امام حسین کو کراؤ نا کہ مولا حسین میں کاسموپولیٹن سٹی میں رہتا ہوں، ہاؤ کین آئی؟ ہاں، تب آپ یہ سمجھو، اگر یہ فکر ہے کہ کاسموپولیٹن سٹی میں اگر آپ رہیں گے تو اسلام پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر کربلا کیا ہے؟ پھر لبیک یا حسین کیا ہے؟ پھر امام حسین کو جو آپ کہہ رہے ہیں لبیک، کل کا پورا دن کیا ہے؟ کل اس اسلام کے خاطر اللہ کے رسول حسین نے پورے اسلام کے خاطر اپنے علی اکبر کو شہید کروایا، اپنے بچوں کو قربان کیا، خود شہید ہو گئے اس اسلام کے خاطر۔ اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اپنی مرضی سے لینا نہیں ہے۔ یزید اپنی مرضی چلا رہا تھا، پلیز غور سے سنیں، پلیز غور سے سننا۔ یزید اپنی مرضی چلا رہا تھا، یزید یہ چاہتا تھا کہ میں جیسا اسلام چاہوں ویسا ہوں، اسی لیے اس نے حلال کو حرام کیا تھا، حرام کو حلال کیا تھا، کھلم کھلا حلال حرام کر رہا تھا، کھلم کھلا اسلام میں چینج لا رہا تھا۔ اس کو پرواہ نہیں تھی کسی کی، وہ اوپن ہو کے ڈرنک بھی کر رہا، گیملنگ بھی کر رہا، اوپن کہہ رہا کہ رسول پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے، ہسٹری سب کتابوں میں کہ رسول یزید بھرے ہوئے دربار میں، پورا دربار بھرا ہوا یزید کا، کہ جس میں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے، سفیر بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر کہتا ہے، وارث کہتا ہے، اتنے بھرے ہوئے دربار میں چیخ کے کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ رسول پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، معاذ اللہ کہتا ہے یہ ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ملک آیا، یہ سب ڈھونگ، یعنی فراڈ تھا سب۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یزید اوپن کہتا تھا کہ رسول پہ کوئی وحی نہیں آئی، یہ سب ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا حکومت کو حاصل کرنے۔ وہ اپنا اسلام پیش کر رہا تھا، وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں کروں وہ اسلام ہے۔ آپ امیجن کریں، وینسڈے کے دن جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد، 1400 ایئرس کے بعد، کسی میں کوئی
کوئی پورے دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، اربس کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں، کہیں آپ نے سنا 1400 ایئرس کے بعد کسی مسجد میں وینسڈے یا تھرسڈے جمعے کا خطبہ ہوا، جمعے کی نماز ہو گئی؟ کوئی ایکسیپٹ کرے گا؟ آج کتنا ہی ماڈرن مسلمان ہونے، کتنا ہی ماڈرن مسلمان ہے، وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ 1400 سال کے بعد اتنی اویئرنیس آ گئی کہ فرائیڈے کی پریئر وینسڈے کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو نہیں بھی پڑھتا نماز وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ اویئرنیس لانے والا کون ہے؟ یہ حسین کی جنگ ہے، یہ کربلا کی حسین کی وار ہے کہ سب کے ذہنوں سے اس ظلم کے پردے کو ہٹا دیا کہ اب کوئی مسلمان وینسڈے فرائیڈے پریئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، فرائیڈے کا سرمن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی مسلمان تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس میں ایک اویئرنیس آئی۔ یہ اویئرنیس کو لانے والا وہ حسین ابن علی۔ یزید یہ کر رہا تھا اور یزید کو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، یزید کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، یزید کو کوئی سٹاپ کرنے والا نہیں تھا۔ یزید اپنی مرضی کا اسلام پیش کر رہا تھا۔ حسین کا ایک ہی سلوگن تھا، حسین کا ایک ہی نعرہ تھا۔ ایون عاشورے کے دن امام کا وہ جملہ، امام کا وہ سرمن، عمر سعد سے وہ ڈائیلاگ جو امام نے عمر سعد سے کیا تھا، اس میں پہلا سوال یہ کیا تھا، کیا میں نے اسلام میں کوئی چینج لایا ہے؟ یہ ٹوٹل میسیج ہے۔ حسین کا کہنا کیا میں نے اسلام میں کوئی چینج لایا ہے؟ جب اس نے کہا نہیں، امام نے کہا کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ تو کہا نہیں، تو امام نے دشمن سے کنفرم کرا لیا کہ جو اسلام میرا ہے وہ رسول کا ہے، جو یزید کا ہے وہ چینج اسلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک باوا زبران پڑھنے اور اب بات کلیئر ہوئی کہ اسلام وہ ہم کو لینا ہے جو حسین ابن علی نے پیش کیا، اس اسلام کو ایکسپٹ کرنا نہیں جو یزید کا اسلام تھا۔ یزید تو صاف کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ اسلام کو لینا ہی نہیں ہے جو رسول نے پیش کیا۔ دوستو، بعض باتیں میں ممبر سے نہیں بول سک رہا، بعض باتیں میں ممبر سے نہیں بول سک رہا جو یزید نے کیے تھے۔ ایک چھوٹا سا جملہ بولتا کہ اپنی کنیز سے اس نے نماز بھی پڑھوا لی تھی۔ عورت لیڈ نہیں کرتی نماز کو، نہیں کر سکتی۔ یزید کا اسلام وہ تھا کہ اس نے جماعت کروا دی تھی اور کوئی سٹاپ کرنے والا نہیں تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ یہ تو صدقہ ہے میرے مولا حسین کا۔ ان چیزوں کو بتائیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا، ایک آدمی کا نہیں، اسلام کا نہیں، پورے عالم انسانیت کو جس نے بچا لیا۔ ڈوبتا ہوا سفینہ تھا، کشتی ڈوب گئی تھی اسلام کی، ایسا نکال کے قیامت تک کے لیے ایسا زندہ کر دیا کہ اب کتنے بھی طوفان آ جائیں وہ اسلام اسلام رہے گا، اس لیے کہ حسین کا خون اس میں شامل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کل کا دن تو یہ 10 دن کے جو مجالس ہیں رضوی کے، یہ اسی لیے تھے کہ پلیز اس اویئرنیس کو پیدا کرو۔ میں نے جو محنت کی آپ کے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ I'm really thankful to you all کہ یہاں کا یوتھ اتنا ڈراسٹک چینج بھی آیا۔ میں یہ نہیں کہتا، دیکھیے مکہ is not built in one day۔ مکہ ایک دن میں نہیں بلڈ ہوا، اللہ نے 6 دن لیے زمین اور آسمان کو۔ ایک دن میں چینج نہیں آئے گا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک میں بھی چینج آیا، کئی لوگوں میں چینج آیا، کئی ٹیلی فونز، کئی ای میلز کے ساتھ الحمدللہ ایک اویئرنیس پیدا ہو گئی کہ لبیک کیا حسین کیا ہے۔ کل کا دن، کل ایک شب میں جب آپ نماز پڑھنا
کل کے دن کے بارے میں بتا دوں، کل کی رات کے بارے میں بتا دوں کہ لبیک یا حسین کا امپورٹنٹ میسج. کل کا دن آپ دن بھر عزاداری کریں گے، عزاداری کر کے پورے 10 ڈیز کا نچوڑ جو ہے، 10 ڈیز کا آخری حصہ کل کا دن ہے. ایک مصیبت اور قیامت کا دن. ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا. کل اسمائل نہیں ہونا چاہیے چہرے پہ، مسکراہٹ نہیں ہونا آج رات سے. کبھی کوئی اسمائل نہیں کرنا، کوئی کل گوسپ کی بات ہی نہیں کرنا، یوں ہی نہیں کرنا ہے. کل کوئی دنیاوی بات نہیں کرنا، کل کوئی دعا نہیں مانگنا آج کی رات سے. اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا کہ اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. نو 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 نو. کل سے کچھ نہیں مانگنا، آج سے کل شام تک کچھ نہیں مانگنا. اپنے لیے کچھ مانگو، عزاداری کی حفاظت کے لیے مانگو. جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا جو کر رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے مانگو. عزاداری کو مضبوط کرنے کے لیے مانگو. کچھ مت یہ سب چیزوں کے لیے. اور جو امپورٹنٹ ہے کل کا دن، کل کی صبح سے شام تک آج کی رات سے اپنے امام کے لیے دعا کرنا. جبکہ کل کا دن کوئی دعا کرنی، لیکن ہر کتاب میں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو اپنے امام کو یاد کرے، یاد کر کے کہے کہ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کر کہ وہ خون حسین کا بدلہ لے سکے. سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ. کل اپنے امام کو یاد کرنا، اس لیے کہ حقیقی وارث، ریئل جو وارث ہے غم حسین کا، کربلا کا، وہ ہمارا امام ہے. کل شام میں جب آپ رضوی میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد شام غریبہ کی مجلس کریں گے آپ انشاءاللہ. اس کے بعد 7، 7:30، 8 بجے گھر چلے جائیں. مغرب کے بعد ہی نماز ہوتی، مجلس ہوتی، تو 7 بجے تک سب ختم ہو جائے گا. 7 بجے چلے جائیں گے. 7 بجے جب گھر جانا، پورے 10 دن کے تھکے ہوئے نا، یو آر ویری ٹائرڈ. پھر آج رات بھر یہاں مجلسیں ہیں، مختلف ذاکرین آپ کو سنائیں گے. رات بھر شبیداری ہے یہاں پہ، پھر صبح میں اعمال ہے، پھر دوپہر میں مجلس، پھر شام غریبہ مغرب کے ساتھ ہی. بہت تھکے ہوں گے، 10 دن کی تھکن ہوگی. جب گھر جانا تو ہو سکتا آپ 8 بجے 9 بجے سو جائیں گے. کل 9 بجے ہو سکتا 9 بجے سو جائیں آپ تھک کے. کل کا ایک میسیج دے رہا دوستوں میں، ہو سکتا اب تک آپ کو کوئی یہ میسیج نہیں دیا. لبیک یا حسین 10 دن سے آپ بول رہے، 10 days since last 10 days. ہر لمحہ لبیک لبیک میرا مولا، I'm here مولا مولا I'm here. آپ آفر کر رہے اپنے سروسز کو. کل جو پہلا کام کرنا دوستوں، کل امام حسین کی ایک وش ہے، امام حسین کی کل ایک خواہش ہے جو امام نے بالکل آخری سٹیج میں کی. لاسٹ سٹیج میں جب جنگ کرنے جا رہے تھے، پورا گھر لٹ گیا، بچے شہید ہو گئے. آخری میں جب اپنی بہن کے پاس آئے، شہزادی کے پاس آئے، امام کی ایک ول تھی، امام کی ایک وصیت تھی. پہلی وصیت کل آپ شام میں اس کو پورا کرنا. ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت، جو میری آواز سن رہے، میری مجلس لائیو جاری پوری بامبے میں، اب کئی لوگ باہر بھی سن رہے نیٹ کے اوپر. میری خواہش ہے کہ کل جب ایک پہلی جو تم وش کو پورا کرو گے نا لبیک یا حسین کی، آپ دیکھنا انشاءاللہ، آپ کل کر کے دیکھنا، کل سے سٹارٹ کرنا. you will see the change, you will see the blessing. آپ دیکھنا بلیسنگ کر، آپ دیکھیں گے وہ کیسی بلیسنگ. وہ کیا ہے معلوم؟ کل امام حسین لاسٹ مومنٹ پہ کیا بولے تھے بہن سے؟ کچھ کہا تھا، سب کو یاد ہے. جب بہن کو رخصت کر کے جا رہے تھے روتے ہوئے، تو روتے جاتے جاتے دروازے پہ رک کے کہا، بہن آج رات میں شب نماز میں مجھے نہیں بھولنا. کتنا عجیب جملہ ہے. بہن آج کی رات میں شب نماز میں مجھے ڈونٹ فارگیٹ، آج رات میں نہیں بھولنا. تو آئی نو کل آپ بہت تھکے ہوئے رہیں گے، لیکن پلیز 10 دن کی میری لبیک یا حسین کی ایک میری وہ ہے کہ کل کوئی بھی اپنے گھر جا کے 8 بجے اگر سو جا رہے 8 بجے پڑھ لیں. آپ کوئی کنڈیشن 12 بجے کا نہیں ہے، یہ نکال دو ذہن سے.
کہ 12 بجے ہوگا تو ہی شب نماز پڑھیں گے. نو، اگر آپ 9 بجے سو جا رہے ہیں 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ. شب نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے. بہترین ٹائم جو ہے وہ فجر سے پہلے کا ہے، یعنی بیفور فجر پڑھے. انسان نہیں اٹھ سکتا بیفور، آدھا گھنٹہ پہلے. آپ رات میں 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ. لیکن کل سب جلدی سو جائیں گے نا، تو کل ضرور پڑھنا. صرف 3 ہی رکعت پڑھو، اگر پورا نہیں پڑھ سکتے. بہت تکے ہوئے، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. لیکن یہ لبیک یا حسین کا پہلا آپ کا آنسر ہوگا، وہ پہلی خواہش حسین کی آپ پوری کریں گے. شہادت مغرب سے پہلے ہوئی، عصر کے وقت، اور شام غریباں کے بعد. وہی ٹائم ہوگا جس ٹائم پہ شہزادی نے پڑھی تھی نماز. تو آپ امام حسین کی پہلی خواہش پوری کریں گے. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آنر کل ہے آپ کو سب کے لیے. بچوں سے بھی پڑھواؤ، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، if you are very tired 3 رکعت پڑھو. لیکن پڑھو، اس لیے پڑھو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا 10 دن سے میں لبیک یا حسین کہہ رہا تھا، آج میری آخر میں پہلی آپ کی جو خواہش ہے، جو پہلی آپ کی وش تھی، آپ کی جو ول تھی، اس کو میں پورا کر رہا. یہ کہہ کر کہ آج وہ نماز شب پڑھ کے میں اس کو، اس لمحے کو یاد کر رہا جو حسین کی خواہش تھی، آج میں نے پوری کی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دوستو وقت تیزی سے گزر گیا، 50 منٹ کے اوپر ہو گیا. بس وہ جو دعا ہے، کل کی دعا، کل ایک دعا بھی ہے امام حسین کی، میں نے یہاں گلو بھائی کو دے دی، آپ لوگ ان سے فوٹو. یہ ایکسٹراڈنری دعا ہے دوستو. کل عصر کے وقت جب مولا حسین چوتھے امام کے خیمے میں آئے تھے تو بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا پڑھی تھی. یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو امام حسین کے نانا اللہ کا رسول، ہمارا رسول، جنگ بدر میں پڑھا تھا. وہ پہلی جنگ ہے اور یہ آخری جنگ ہے اسلام کی. پہلی جنگ بدر جس میں اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی تھی، اور اسلام کی لاسٹ وار کربلا کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی. اب جو جنگ ہوگی وہ امام زمانہ ہی لڑیں گے. تو فرسٹ وار میں نانا نے پڑھا تھا، لاسٹ وار میں نواسے نے پڑھا تھا، گرینڈ سن نے. اور یہ دعا چوتھے امام کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا تھا. گلو بھائی سیانی کے پاس ہے، کل وہ آپ کو فوٹو کاپیز کر کے دے دیں گے، ان سے لے لیجیے آپ. ایکسٹراڈنری، اس میں پورا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے، چھوٹی سی دعا 4 لائن کی، بٹ ایکسٹراڈنری گفٹ ہے امام حسین کا. لبیک یا حسین کا سب سے ایکسٹراڈنری گفٹ ہے دوستو. آپ ٹرائی کرنا وہ دعا جو امام حسین نے کل آخری لمحات میں پڑھی تھی. اتنی امپورٹنس ہے کہ پہلے گرینڈ فادر رسول نے پڑھی تھی، بعد میں امام حسین نے پڑھی. پہلی جنگ اور اسلام کی آخری جنگ بدر سے شروع ہوئی، کربلا تک پہنچی. پڑھ کے دیکھنا، آئندہ سال تک انشاءاللہ ہر کی زبان پہ ایک ہی جملہ رہے گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آباد رکھے. مولا رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ماشاءاللہ انہوں نے پورا یہ عشرہ، ہر سال یہ عشرہ ہوتا ہے. یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ نعمتیں اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے. دوستو یہ بہت بڑی رحمت ہے. مجلسوں کو پروموٹ کرو، مجلسوں کو مضبوط کرو، آزاداری کو پروموٹ کرو. تمہاری آئیڈینٹی آزاداری ہے، یاد رکھو. ہماری پہچان آزاداری ہے، مائنس آزاداری اسلام کچھ نہیں ہے. always try to promote آزاداری. آزاداری میں پیچھے نہیں ہٹنا، نیور. اور جو بھی آزاداری کرتا اس کو سپورٹ کرو، مورل سپورٹ کرو. آزاداری اسلام کی مین ویپن ہے. آزاداری نہیں ہے تو اسلام اسکیلیٹن ہے. میں 10 دن اس ٹاپک کے لیے کم تھے. اب انشاءاللہ 12 محرم سے گلستان میں ملوں گا میں آپ سے، لیکن وہاں کی ٹاپک الگ ہے، مرجعیت ٹاپک ہے. اور آج کا فتنہ، یہ جو فتنہ ہے نا آج کا، وہ وہاں سننا. بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. 10 دن سے مسلسل اتنی بڑی تعداد میں آپ رضوی کالج آ رہے تھے. اللہ آپ کی سب کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. دوستو جس رات کا ہم سب انتظار کر رہے تھے وہ رات آ گئی.
آج کی رات اس رضوی کالج سے اپنی سوکھی آنکھوں سے نہیں جانا۔ ابھی میں اندر امام بارگاہ میں گیا، اس رونق کو دیکھ کر، کتنا سجا ہوا امام بارگاہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سجانے والوں کو خوش رکھے۔ کتنا آپ آمین بھی نہیں بولتے، عجیب۔ بابا سنو، اس میں تکلف کیا آ رہی، لوزنگ کوئی چیز ہم پے کر رہے، آمین زبان سے بولنا ہے، ایک کی آمین قبول ہوگی، سب کی دعا قبول ہوگی، اس میں تکلف کیا ہے یار، اس میں تکلف کیا ہے؟ یعنی انسان اتنا اندر سے ہے کہ مجھے بولنا نہیں ہے، واہ، آپ دیکھیں اندر سجاوا کتنا ہے، کتنی رونق ہے آج، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت علم، خوبصورت زری۔ آپ کو پتہ ہے کہ شب عاشور ہر عزاخانے میں ہمارا امام آتا ہے، زمانے کا امام پرسہ لینے آتا ہے، میرے جد کا پرسہ دو۔ آج کی رات حسین کی زندگی کی، ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جب کربلا میں آئی تو بی بی زینب کی ایک ہی دعا تھی کہ یہ رات کی سحر نہ ہو، رات نہ ڈھلے، میرا بھائی اجڑ جائے گا، اماں کا گھر اجڑ جائے گا۔ دوستو، قیامت کی رات ہے یہ رات، کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے اس رات کے بارے میں کہ شب عاشور جب آئی تو آدھی رات کے بعد امام حسین میدان کی طرف چلے، جب اکیلے جا رہے تھے تو پیچھے سے آہٹ آئی، پلٹ کے دیکھا امام کا چاہنے والا ہلال بھی ساتھ ہے۔ امام نے کہا کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا مولا آپ اکیلے جا رہے ہیں، دشمن ہر طرف ہے۔ تو امام نے ہلال کو ساتھ لے لیا، لے کے آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ایک جگہ بتایا، کہا یہ تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا میں نہیں جانتا۔ تو کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر برچھی کھا کے نیچے گرے گا۔ پھر آگے بڑھے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم پامال ہوگا۔ آہستہ نہیں رونا، نہیں رونا، آہستہ، آج تکلف نہیں کرنا، آج تکلف نہیں کرنا، آخری رات ہے۔ پھر ایک بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے شانے کٹیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بہن کے دونوں بچے ذبح ہوں گے۔ پھر کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کے لیے میں پانی مانگوں گا اور ہرملہ کا تیر آئے گا۔ امام کہتے کہتے آگے بڑھے، ایک نشے میں گئے اور اس سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو۔ یہ کہتا ہے کہ جب امام گئے نیچے نشیب میں اور جا کر کوئی بی بی کے رونے کی آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو اس نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے اور یہ بی بی کون تھی؟ تو کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو رات سے آ گئی تھی، اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی کہ زمین کے پتھر حسین کو نہ چپ جائیں۔ میں کہوں بی بی آپ پتھر کو صاف کر رہی، ارے کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ آخری رات ہے، آخری پرسہ ہے، پورا گھر اجڑ گیا اگر فاطمہ کا، پورا گھر اجڑ گیا، چھوٹے بچے بڑے سب شہید ہو گئے۔ صبح سے حسین ایک کے بعد ایک لاشیں لاتے رہے، کبھی قاسم کے پامال لاشیں کو اٹھایا، کبھی اون و محمد کی میتیں لائی، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو چوم کے کہا کہ ہائے اب زینب کے پردے کا کیا ہوگا، اب سکینہ کے رخسار نیلے ہو جائیں گے۔ کبھی علی اکبر کی لاش پہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گئے، علی اصغر کے مزار پہ گئے، علی اصغر کے مزار پہ گئے، بچے کو سپرد خاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ حسین پشت خیمہ سے زمین پر واپس آئے، آ کر خیمے میں داخل ہو کے کہا زینب اور کلثوم تم پر میرا آخری سلام، اے رباب و لیلا، حسین کا آپ میری طرف متوجہ رہیں، اے رباب و لیلا تم پر میرا آخری سلام۔ پھر امام نے کہا کہ سکینہ، اے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام۔ پھر امام پلٹے، پلٹ کے کہا میری ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی میرا آخری سلام۔
پھر امام نے زینب سے کہا بہن مجھے بیٹے کے پاس لے کر چلو. شہزادی چوتھے امام کے پاس لے کر آئی. امام بیٹھ گئے. امام غش میں تھے. کہا کہ بیٹا اٹھو تیرا بابا آیا. اس کے بعد ایک ایک وصیت کی. وصیت کرنے کے بعد امام نے کہا میرے لال جب خیر سے چھوٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا. ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا. ان سے کہنا اس وقت بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مقتل سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا تھا. ارے کاش میرے شیعہ ہوتے. اسی طرح پرسا دے. کاش میرے شیعہ ہوتے. دیکھتے میں پانی کیسے مانگ رہا تھا. بیٹے سے وصیتیں کر کے حسین بہن کے خیمے میں آئے. شہزادی زینب اور امام حسین بیٹھ کے کچھ باتیں کرنے لگے. حسین نے ایک ایک وصیت کی. عزیزو اس کے بعد بی بی نے کہا کہ بھیا ذرا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ. حسین نے رومال ہٹائی. گلوئے حسین نمایاں ہوا. زینب نے آگے بڑھ گئی ہم بوسہ دیا. کہا بھیا یہ اماں کی وصیت تھی کہ جب میرا حسین آئے تو اس کے گلے کو بوسہ دینا. اب حسین کو کچھ یاد آیا. کہا بازو سے ردا کو ہٹاؤ. زینب نے ردا ہٹائی. حسین نے بوسہ دے کے کہا یہ 21 رمضان کو بابا علی نے کہا تھا کہ میری بیٹی کے بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی. اسی طرح پرسا دے. بھائی اور بہن کی گفتگو ہوئی. حسین اٹھے. بیویوں نے گھیر لیا. کہا کہ مولا ہم آپ کو رخصت کرنا چاہتے. دوئرہ بیویاں کھڑی ہو گئیں. حسین ان کے درمیان سے جب باہر آ رہے تھے رباب کو دیکھا. کہا رباب خدا حافظ. ارے حسین نے کہا ارے رباب کی گودی اجڑ گئی. لیلا سے کہا خدا حافظ. ایک ایک بیوی کو خدا حافظ بول کر حسین خیمے سے باہر آئے. عزیزو جب باہر آئے تو امام اتنا غریب ہو چکا تھا کہ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ حسین کو کوئی زلجنا لانے والا نہیں. سیدھی جانب دیکھا. کہا آئینہ آئینہ حبیب آئینہ آئینہ مسلم. ارے کہاں چلے گئے سب. حسین کی غربت بڑی. دیکھا بہن زلجنا کو لے کے آ رہی ہے. زینب نے زلجنا کو لا کے کہا بھیا آج زینب تمہیں سوار کرے گی. بھائی کا بازو تھاما. حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا. حسین بیٹھ گئے زلجنا پہ. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. زلجنا آگے نہیں بڑھتا. حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا. کہا زلجنا یہ میری آخری سواری ہے. اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہے. میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے. حسین یہ کہتے جا رہے تھے. دیکھا جانور ہے اور رو رہا ہے. آنکھوں میں آنسو ہے اور اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرنے لگا. اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا. اسی طرح پرسا دے. حسین گھوڑے سے اترے. بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہوں. تو کہا بابا ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو. بابا مجھے ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو. حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے. سکینہ کو سینے پہ سلایا. کچھ دیر کے بعد بچی کی آنکھ بند ہوئی. فوراً بیدار ہو کے کہنے لگی بابا خدا حافظ. حسین نے کہا ابھی تو روک رہی تھی ابھی جانے کو کہہ رہی ہے. تو کہا بابا آنکھ بند ہوئی تو دادی فاطمہ آ گئی. کہا کہ بیٹی حسین کو جانے دو. حسین کربلا کے میدان میں آ گئے. جنگ کی روداد یہ ہے کبھی علی اکبر کو پکارا کبھی عباس کو پکارا. لڑتے ہوئے نہر کی طرف دیکھ کر کہا کہ عباس اٹھو بھیا پیاسے کی جنگ
جنگ دیکھو. عباس کی لاش پہ گئے اور جا کے کہا عباس تمہیں جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا, یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا ہے. عزیزو وہ حملہ کیا, بس مجلس تمام ہو گئی. وہ حملہ کیا, ایسی جنگ کی. آپ کو پتا ہے کہ حمید یہ کہتا ہے کہ ہم کو خواہش پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں کہ حسین کی تلوار چل کیسے رہی ہے. ہم بلندیوں پر گئے, ہم نے دیکھا کہ حسین کی تلوار ایک دائرے کی شکل میں جس سے اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کر زمین پہ گر رہے ہیں. اس کے بعد اس کا ایک عجیب جملہ ہے, کہتا ہے کہ ہم کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ وہ لڑ رہا ہے کہ جس نے ابھی علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی, یہ وہ لڑ رہا ہے جس نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا. عزیزو حسین لڑتے لڑتے یہ جملہ کہتے تھے, تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. فوج کہنے لگی حسین تم کو علی اکبر کا واسطہ تلوار کو روک لو. لڑتے لڑتے حسین نشیب میں آئے, تلوار کو نیام کر لیا. بس عزادارو, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی پتھر پھینکتا تھا, کوئی پیٹھ پہ مارتا تھا. حسین گھوڑے پر جھومنے لگے, آواز دی اماں میری مدد کو آئیے. کربلا کی فضا میں فاطمہ کی آواز. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, شمر خنجر لے کر آگے بڑھا. حسین کے گلے پہ خنجر چلنے لگا. زینب فریاد کرنے لگی کہ یہ اپنا ساتھ, یہ رسول کا نواسا ہے, یہ علی و فاطمہ.